خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عزیز مصر اس سلسلے میں ہماری مدد ضرور فرمائیں گے۔ آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 11 بھائی ہیں۔ آخری بھائی بنیامین ہے جو ہمارے بابا کے پاس ہے۔ بنیامین؟ اسے اپنے ہمراہ کیوں نہیں لائے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر اسے اور اپنے بابا کو بھی ساتھ لے آتے تو 2 حصے گندم مزید حاصل کر سکتے تھے۔ ممکن نہ تھا، نہیں ممکن نہیں تھا کہ ان دونوں کو بھی ساتھ لاتے۔ ہمارے بابا نابینا ہیں اور ان میں طویل سفر کرنے کی طاقت نہیں، اور بنیامین کو وہ گہری وابستگی کے باعث خود سے جدا نہیں کرتے۔ اتنی گہری دلی وابستگی بنیامین کے ساتھ کیوں؟ کیا آپ لوگ ایک باپ سے نہیں ہیں؟ نہیں، ہم ایک باپ سے ہیں، البتہ ایک ماں سے نہیں۔ بنیامین کا ایک سگا بھائی تھا جس کا نام تھا یوسف، جسے بھیڑیوں نے کھا لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے بابا نے یوسف کی جگہ بنیامین کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کے بابا والہانہ چاہتے تھے یوسف کو۔ ان کی بینائی زائل ہونے کی اصل وجہ بھی یوسف کی جدائی میں ان کی مسلسل گریہ ازاری ہے۔ کیا عزیز مصر کو ہماری باتیں ناگوار گزری ہیں؟ میرا نہیں خیال، بس ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ابھی واپس آ جائیں گے۔ سنا حسنات، میری جدائی میں بابا نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے۔ خدا جانے اس طویل عرصے میں ان پر کیا گزری ہوگی۔ صبر سے کام لیجیے نبی خدا، مہمان منتظر ہیں آپ کے، کہیں انہیں شک نہ ہو جائے۔ کاش میرے بابا یہاں ہوتے تو میں ان کی آنکھوں کے بوسے لیتا اور ان کے قدموں کو اپنے اشکوں سے دھوتا۔ کیا میں ان کے اس درد کا جو انہوں نے میرے فراق میں سہم مداوا کر سکتا ہوں؟ اگر خدا نے چاہا تو جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم سخت دنوں کی یادیں ان کے ذہن سے مٹا دیں گے۔ میرے سینے میں ایک درد ہے جو بسا اوقات ناقابل تحمل ہو جاتا ہے۔ کہیں ہماری باتوں نے عزیز مصر جناب یوسف کو رنجیدہ تو نہیں کر دیا؟ نہیں، یاد ماضی نے بس یوں ہی کچھ اداس سا کر دیا تھا۔ نہیں معلوم کیوں میں آپ لوگوں کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوں۔ لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ہم عزیز مصر کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے سوائے حقیقت کے اور کچھ نہیں کہا۔ کیا آپ لوگ اپنے اس بھائی کو جسے بھیڑیے کھا گئے محبت کرتے تھے؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے علی جناب، آخر وہ ہمارا بھائی تھا۔ لیکن جب آپ لوگ اپنے اس بھائی کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کی باتوں سے مجھے کسی بھی قسم کے دکھ درد کے آثار دکھائی نہیں دیے، جبکہ بھیڑیوں کا ایک بھائی کو کھا جانے کا واقعہ تو کافی کردناک ہوا کرتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا کہ آپ لوگ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کے آنے کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہے۔ لیکن علی جناب، ہم نے سوائے حقیقت کے کچھ نہیں کہا۔
نہیں معلوم آپ کی ہم سے بدگمانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون جانے کہ آپ نے یہ باتیں حقیقت چھپانے کے لیے نہیں کی ہیں. کیا معلوم کہ آپ لوگ مصر کے نظم و ضبط میں خلل پیدا کرنے یا کسی اور مقصد کے تحت یہاں نہیں آئے ہیں. اور کیا خبر کہ آپ مخالف حکومتوں کے خریدے ہوئے کارندے نہیں ہیں؟ جی نہیں عالی جناب، یہ تہمتیں فرزندان انبیاء کے شایع نشان نہیں ہیں. ذریت انبیاء ان تہمتوں سے مبرہ ہے علی جناب. گویا آپ لوگ نوح نبی کے بیٹوں جیسے پیامبر زادوں اور قابیل آدم کی اولاد کی خطاؤں سے بے خبر ہیں. کیسے معلوم ہو کہ آپ لوگ واقعی حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں علی جناب. ہم قسم کھاتے ہیں. قسم کھانے کے بجائے آئندہ مصر آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آئیے گا. اس سے مل کر ہی آپ لوگوں کے بیان کی صداقت کا پتہ چل سکے گا. ملاحظہ کیا کہ میں ایک اچھا مہمان نواز بھی ہوں اور گندم بھی پوری ناپ تول کر دیتا ہوں. اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تو اسے بھی گندم دی جائے گی، اور نہ لانے کی صورت میں کسی کو بھی گندم نہیں دی جائے گی. انہیں بھی دوسروں کی طرح پوری گندم دے دی جائے اور اس کی قیمت ان سے وصول کر لی جائے. البتہ آئندہ سفر میں ہماری شرط یاد رہے. آپ لوگ جا سکتے ہیں. خدا نگہدار. امید کرتا ہوں کہ خدا بند آپ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. آپ لوگوں نے اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ بہت برا کیا. میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا. امید کرتا ہوں کہ بابا بھی معاف کر دیں گے. میرے بھائیوں سے گندم کی جو قیمت وصول کریں وہ انہی کے سامان میں مناسب موقع پا کر واپس رکھ دیجیے گا. میں بعد میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا. اطاعت عالی جناب. معاف کیجیے گا جناب، آخر نبی خدا نے اپنے بھائیوں سے اپنا تعارف کیوں نہیں کروایا؟ انہیں ہرگز اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک کہ میں خود انہیں نہ بتاؤں. آپ ان سے قیمت وصول کریں گے اور پھر انہی کے سامان میں رکھوا دیں گے، تو پھر پہلے ہی انہیں مفت میں گندم کیوں نہیں دے دیتے؟ جب انہیں اپنی ادا کردہ قیمت اپنے ہی سامان میں واپس ملے گی تو وہ دوبارہ مصر ضرور آئیں گے، اس بخشش کی وجہ جاننے کے لیے بھی اور دوبارہ مفت گندم حاصل کرنے کے لیے بھی. جب آپ اپنے بابا کے لیے اس قدر غمگین ہیں تو بجائے بنیامین کو بلانے کے خود انہیں کیوں نہیں بلوایا؟ بابا نہیں، بابا مجھے دیکھتے ہی پہچان جائیں گے اور جان جائیں گے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. تو جان جائیں، یہ تو اچھا ہے. ان کا جھوٹ سامنے آ جائے گا، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ میرے بھائیوں پر نفرین کریں گے. نفرین وہ بھی پیغمبر خدا کی میرے بھائیوں کو تباہ و برباد کر دے گی، بالخصوص جبکہ ابھی تک وہ تائب بھی نہیں ہوئے اور مستقل اپنے جھوٹ پر قائم ہیں. تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ یعقوب نبی اسی طرح آپ کی جدائی میں سسکتے رہیں؟ نہیں، پہلے میرے بھائیوں کو توبہ کرنی ہوگی. خداوند جب ان سے درگزر فرمائے گا تو بابا کا غم غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کس طرح انہیں توبہ کرنے پر مجبور کریں گے؟ وقت آنے پر جان جائیں گی. بنیامین کو اسی وجہ سے میں نے مصر بلایا ہے. امید کرتا ہوں کہ جو طریقہ میں نے سوچا ہے وہ کارگر ثابت ہو. معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے عزیز مصر کو پہلے کہیں دیکھا ہے. تم سب کو دیکھے دیکھے سے نہیں لگ رہے تھے؟ کیوں نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کئی بار ایک ساتھ چراگاہ میں گلہ بانی کی ہے. تم صحیح کہہ رہے ہو لاوی، مجھے بھی ایسا محسوس ہوا جیسے میں انہیں جانتا ہوں.
چلیے اور اپنی اپنی گندم حاصل کر لیجئے. چلیے. یہ کیا ہے جناب نیمی صاحب؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ہدیہ ہے. ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. یہ آٹا منزل تک پہنچنے کی زیادہ راہ کے طور پہ استعمال کیجیے گا. آٹا گھوننا روٹیاں بنانا تو آتی ہے نا. آپ کی مہمان نوازی کے لیے ہم آپ کے سپاس گزار ہیں. خدا آپ کا حامی ناصر. کیا بابا ہمیں بنیامین کو اپنے ہمراہ مصر لانے کی اجازت دے دیں گے؟ یوسف کے اس تلخ واقعے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہرگز اجازت نہیں دیں گے. تو کیا وہ حق بجانب نہیں؟ کیا ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ برا نہیں کیا؟ کم از کم توبہ ہی کر لیتے. اگر توبہ کر لی ہوتی تو بابا ضرور اجازت دے دیتے. کوئی اور چارہ نہیں. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اگلے سفر میں بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آئے، ورنہ گندم کی امید رکھنا بیکار ہے. کیا مذاق ہے؟ خدا اس طرح ٹھوکروں میں پڑے ہوتے ہیں. مجھے آمون اور دیگر خداؤں کی عبادت کرنے کے لیے معبد آنا پڑتا تھا اور ان کے سامنے کھڑی ہوا کرتی تھی تاکہ ان سے راز و نیاز کر سکوں. لیکن یوسف اپنے کمرے کے اندر ہی جہاں جی چاہے تو اسے راز و نیاز کر لیا کرتا تھا. مجھے کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہر وقت تیرے حضور میں ہوں. چند روز پہلے تو مجھے شدید احساس تنہائی ہوتا تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خلوتوں میں جب کوئی نہیں ہوتا ایک ہستی میرے ساتھ ہوتی ہے. نہیں معلوم کہ تو کون ہے اور کیا ہے. ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تو میرے آس پاس ہی ہے اور ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ تنہا نہ ہو جاؤں. اوہ خدا یوسف، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے تنہا مت چھوڑنا. مجھے اس غربت و تنہائی سے ڈر لگتا ہے. اب انہیں نابینائی کی عادت ہو گئی ہے، کسی کے سہارے کے بغیر ہی اندر باہر آ جاتی ہیں. تو جانتا ہے میرا خیال ہے تو اس وقت بھی یوسف کے ساتھ ہم کلام ہوگا. نہیں، بلکہ یوسف تجھ سے ہم کلام ہوگا اور تو اسے دیکھ رہا ہوگا. وہ ابھی اس وقت تیرے حضور میں ہو.